نبی اکرم کے پاس ایک شکایت کرنے والا آیا اور ایک نبی اکرم کے دور میں ایک عورت نے چوری کی جس کا نام فاطمہ تھا. اس فاطمہ نے چوری کر لیا تھا. بڑے بڑے خاندان کی عورت تھی, اس نے چوری کر لی تھی. محمد رسول اللہ کے پاس خبر پہنچے کہ اس نے چوری کر لیا ہے. اسلام کہتا ہے کوئی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا, اس کے ہاتھ کو کاٹ کر کے الگ کر دیا جائے گا. چوری کرنے والا السارقۃ والسارق فاقطعوا ایدیہما, چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو, دونوں کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اسلام کا تو یہی قانون ہے. فاطمہ نام کی ایک عورت نے چوری کر لی تھی. نبی اکرم کے پاس خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا, اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. لوگوں کو پتہ چلا اس کا ہاتھ کٹ جائے گا. بڑے خاندان کے گھر, بڑے خاندان کی عورت ہے, ناک کٹ جائے گی, جنازہ نکل جائے گی, جنازہ اس کا نکل جائے گا اور اس عورت کی اور اس کے خاندان کی عزت چلی جائے گی. اس وجہ سے اسامہ بن زید کو, جس کو اللہ کے نبی بڑی مانا کرتے تھے, لوگ اسامہ بن زید کے پاس پہنچے اور کہنے لگے آئی اسامہ جاؤ محمد رسول اللہ کے پاس جانا اور جا کر کے کہنا کچھ لے دے کر کے معاملہ حل کر دو, جو چاہو پیسہ ویسا لے دو لیکن اس کا ہاتھ مت کاٹو. حضرت اسامہ بن زید محمد رسول اللہ کے پاس گئے اور اللہ کے نبی نے پوچھا بتاؤ اسامہ کیوں آئے ہو؟ اسامہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس فاطمہ عورت نے جو چوری کی ہے, اے اللہ کے نبی اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے, کچھ لے دے کر کے چھوڑ دیا جائے, اس عورت کو چھوڑ دیا جائے, پیسہ بولو تو پیسہ دے دیا جائے. اس کے خاندان والا پیسہ دینے کے لیے تیار ہے. نبی اکرم کا چہرہ کھل اٹھا, نبی اکرم کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور نبی اکرم نے لوگوں کو بلایا اور آپ نے خطبہ دیا اور خطبہ دینے کے بعد لوگوں سے کہا کہ لوگوں, پہلے کی امتیں اور پہلے کے لوگ ہلاک اس وجہ سے ہو گئے, برباد اس وجہ سے ہو گئے کہ پہلے کے لوگوں کے درمیان جب کسی امیر آدمی کا معاملہ آیا کرتا تھا اس کو چھوڑ دیا کرتا تھا, اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا تھا, اس کے اوپر قانون نافذ نہیں ہوتا تھا. لیکن کوئی غریب آدمی کا معاملہ آ جایا کرتا تھا تو اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا کرتا تھا. او لوگوں سنو, یہ تو فاطمہ بنو مخزومیہ کی عورت ہے, بنو مخزومیہ کی یہ عورت ہے. آئی لوگوں سنو, اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد, اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کی ہوتی تو اے لوگوں یاد رکھنا لسرقت یدہا, محمد اس کا ہاتھ کاٹ دیتا, انصاف کا جنازہ نکلنے نہیں دیتا, محمد اس کا ہاتھ کاٹ دیتا, انصاف کرتا. میرے بھائیو آج ہمارے یہاں انصاف نہیں ہے انصاف. معاملہ آ جائے تو میرے بھائیو پیسے میں بک جانے والے لوگ موجود ہیں. اور آپ کو معلوم ہے انصاف کرنا کتنا بڑا پنیہ والا کام ہے, کتنا بڑا ثواب کا کام ہے. معلوم ہے قیامت کے دن جب اس سورج کو روکنے والا اور اس سورج کی گرمی کو روکنے والا کوئی سایہ نہیں ہوگا, کوئی سایہ نہیں ہوگا, صرف اللہ کے اس سایے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, امام عادل, اس سائے میں ایسے لوگوں کو جگہ ملے گی, امام عادل, جو انصاف کرنے والا امام ہوگا, انصاف کرنے والا مکھیا ہوگا, انصاف کرنے والا پنچ ہوگا, انصاف کرنے والا جج ہوگا, انصاف کرنے والا سرپنچ ہوگا, انصاف کرنے والا ذمہ دار ہوگا, انصاف کرنے والا جو ہوگا اسی کو کل قیامت کے دن اس عرش, اس سائے کے نیچے جگہ ملے گی. میرے پیارے ساتھیوں غور کرو, آج ہمارے یہاں انصاف کا جنازہ نکل گیا ہے. انصاف نہیں اپنے یہاں, انصاف ہے ہی نہیں. آج پیسہ دے دو ملی صاحب, سب معاملہ آپ کلے دے کر کے رفع دفع ہو جائے گا. انصاف ہے؟ انصاف ہے ہی نہیں. اور ان باتوں کی طرف میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں. آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اگر میں کچھ جج اور کچھ وکیلوں کے تعلق سے اور حکومت اور فلاح کے تعلق سے بولنا شروع کر دوں تو یہ اس کو مرچ مسلم لگانے کا موقع مل جائے گا یوٹیوبر کو,
میرے بھائیوں آپ جائیے جیل میں، ہم کو تو پیسے سے مطلب ہے، اس وجہ سے میں اس طرف جانا نہیں چاہتا ہوں۔ محمد رسول اللہ کا انصاف دیکھو، عمر فاروق کا انصاف دیکھ۔ عمر فاروق کے پاس ایک یہودی بچہ آیا اور کہنے لگا آئے عمر فاروق امیر المومنین، یہاں کا جو گورنر ہے سعد کا جو بیٹا ہے گورنر ہے، اس کے بیٹے نے مجھے تھپڑ مارا ہے، بڑے زور سے مارا ہے، ہم دونوں کی آپس میں شرط لگی تھی کون گھوڑ دوڑ میں آگے نکل جائے گا، میں نے اس کے بچے کو ہرا دیا تو اس کے بچے نے مجھے مارا، اتنا مارا، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جا کر کے عدالت میں یہ بات رکھوں گا۔ اس نے کہا کہ تم جس کو چاہتے ہو کہہ دو، میرا باپ ہی گورنر ہے، میرا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ امیر المومنین نے ان کو یہ خبر ملی تو گورنر کے بیٹے کو لایا گیا اور گورنر کے بیٹے کو اس یہودی کے بچے سے مروایا گیا، انصاف کا جنازہ نہ نکلے، کہا کہ تم کو جتنا مارا اتنا مار دو، جتنا مارا اتنا مار دو۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، تصور کرو امیر المومنین انصاف کس طریقے سے کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق ایک مرتبہ جا رہے ہیں، ایک بڑھیا عورت نے روک لیا اور کہنے لگی آئے عمر فاروق تو میرا انصاف یہاں کرے گا کہ کل قیامت کے دن میرا انصاف کرے گا؟ عمر فاروق نے کہا آئی میری ماں کیا ہوا ہے، آئی میری ماں کیا معاملہ ہے، آئی میری ماں کیا بات ہے بولو۔ کہنے لگتی میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے۔ عمر فاروق نے کہا کہ نہیں، کل قیامت کے دن تو میں انصاف نہیں کر سکتا ہوں، آج میں تیرے ساتھ انصاف کروں گا۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگر تیرا رشتہ دار، تیرا بھائی، تیری بہن، تیری بیٹی، تیرا گھر والے کا معاملہ کیوں نہ ہو، انصاف کا جنازہ جانے مت دینا، انصاف کرنا میرے بھائیوں، کیونکہ یہ انصاف بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ ابھی آپ نے سعودیہ کا واقعہ سنا میرے بھائیوں، بہت سارے واقعات آپ کو ملتے رہتے ہیں، انصاف کرنے والے واقعات کو ذرا پڑھو، کیسے کیسے لوگ تھے اور لوگوں نے کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ انصاف کیا ہے۔ انصاف کرنے کا حکم اسلام دیتا ہے اور قرآن کہتا ہے نہ انصافی کوئی کرتا ہے تو یہ حرام ہے، یہ ظلم ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے ساتھ جو تم نے عہد کیے، جو وعدہ کیا، اس وعدہ کو پورا کرو کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، جوا نہیں کھیلیں گے، فنا کام نہیں کریں گے، جو تم نے عہد کیا ہے اس عہد کو پورا کرو۔ میرے بھائیوں یہ 9 باتیں ہیں جس کا حکم ان آیتوں کے اندر موجود ہے۔ میرے بھائیوں ان باتوں کو میں آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے اس امید کے ساتھ کہ آپ مسلمان ہیں، قرآن کی آیتوں کے اوپر آپ کو ایمان ہے، یقین ہے، ایک ایک آیت کے اوپر آپ کو ایمان لانا ہوگا۔ کسی ایک آیت کا آپ نے انکار کیا تو آپ اسلام سے نکل جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین